بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو وارث علی کا سلام پہنچے۔ ناظرین، میں حاضر ہوں اپنے معلوماتی پروگرام یوٹیوب چینل معلوماتی ذخیرہ کے ساتھ۔ تو ہم گاہے بگاہے آپ کو انشاءاللہ کتابوں کے ساتھ آپ کا تعارف کرواتے رہیں گے۔ تو پہلے بھی میں نے ایک کتاب کا تعارف کروایا تھا اپنے پچھلے ویلاگ میں، جس کا نام تھا سنت حبیب۔ تو اس میں جو ہے وہ تمام 24 گھنٹے کی منیمم جو علم ہے، کم سے کم علم جو 24 گھنٹے کے لیے ہر مسلمان جو ہے وہ گزار سکے، تو اس میں بھی ہے، اس کے بارے میں ہم نے تعارف کروایا تھا۔ تو آج ہم دوسری کتاب کا جو تعارف کروانے لگے ہیں، تو اس کتاب کا نام ہے شمشیر بے نیام۔ شمشیر بے نیام جو ہے یہ عنایت اللہ صاحب نے لکھی ہوئی ہے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا تھا کہ تم اللہ کی تلوار ہو، اور ایسا لقب دیا تھا کہ دیکھیے 57 سال کی عمر میں آپ تبھی موت بستر پہ فوت ہوئے۔ اتنے آپ کے پورے جسم پر زخم تھے، اور جو کہ زخم ٹھیک ہو چکے، جن کو ہم مندمل زخم کہتے ہیں، مندمل زخموں کے نشان تھے، تو بالکل جو ٹھیک ہو چکے تھے، اور مگر پھر بھی ان کی جو موت ہے وہ بستر پہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سیف اللہ کا لقب دیا تھا۔ اور جس جنگ میں بھی آپ گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح عطا فرمائی، اور جس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ مورخ بیان کرتے ہیں، اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں بحیثیت مسلمان کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی موقع پر جب آپ حج یا عمرہ کرنے گئے تھے، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے۔ ناظرین، اگر مجھ سے اس معاملے میں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو آپ کمنٹس میں اس کو تصحیح کر دیا کریں، میں آپ کا ذاتی طور پر شکر گزار ہوں گا۔ تو جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک منڈوایا، تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ بال مبارک خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو یہ بال میں کچھ رکھ لوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس لیے؟ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، برکت کے لیے، کہ یہ آپ کے بال مبارک میرے ساتھ رہیں گے تو مجھے برکت حاصل ہوگی اور اللہ تعالیٰ مجھے فتح عطا فرمائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے آپ کی بات مان لی، اور وہ جو بال تھے، وہ جو انہوں نے اپنی جو ٹوپی تھی اس میں رکھ کر اوپر سے اس کو سلوا لیے تھے۔ تو وہ ٹوپی جو ہے وہ ہمیشہ آپ اپنی زرہ کے نیچے پہنتے تھے، اور ایسا بھی ہوا کہ ایک دفعہ جنگ میں وہ ٹوپی کہیں گم ہو گئی، اور جنگ بھی آپ نے فتح یا فرمائی، مگر آپ اتنے پریشان تھے کہ اس ٹوپی کو ڈھونڈنے لگ گئے کہ جو بھی ہے وہ ٹوپی ڈھونڈی جائے، اور جب تک ٹوپی ڈھونڈی تو آپ بہت مطمئن ہو گئے۔ تو پھر جو آپ کے ساتھی تھے، مجاہدین تھے، انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ اس ٹوپی کے لیے کیوں پریشان تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس ٹوپی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہیں۔ تو ناظرین، یہ جو شمشیر بے نیام ہے، یہ بہت ہی اچھی کتاب ہے، عنایت اللہ صاحب نے لکھی ہے۔ عنایت اللہ صاحب کی ایک بات میں بہت ہی مجھے جو اچھی لگی ہے، عنایت اللہ صاحب ہر مورخ کا جو ہے وہ تجزیہ پیش کرتے ہیں، بے لوگ تجزیہ پیش کرتے ہیں کہ اس مورخ نے یہ کہا، اس مورخ نے یہ کہا۔ اگر کسی متعصب مورخ نے بھی کچھ لکھا ہوتا ہے تو وہ بھی لکھ دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو اپنا تجزیہ بعد میں پیش کرتے ہیں وہ لاجواب ہوتا ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی جو کہتے ہیں کہ جری صحابہ میں سے تھے، اور بہت ضدی اور سرکش تھے، اور اپنی جنگوں میں بھی وہ ان کا ضدی اور سرکش پن نظر آتا تھا، اور وہ ہار نہیں مانتے تھے، آخری دم تک جو ہے وہ لڑنے کے قائل تھے، اور ایسے انہوں نے ناممکنات کو ممکن کر کے دکھایا کہ جو آج کی تاریخ میں ہم ان کے بارے میں سوچیں تو وہ ایسا ہوتا ہے۔ اور دوسرا میں جو ان کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں اس کتاب کے بارے میں، اس کے 2 حصے ہیں، عنایت اللہ صاحب نے لکھی ہے شمشیر بے نیام۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ان کی جنگی چالیں تھیں، وہ دشمن کو ذہنی طور پر گھما کر رکھ دیتی تھی، ایسی چالیں کھیلتے تھے، ایسی چالیں چلتے تھے دشمن کے ساتھ کہ دشمن کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں اب کروں یا کیا کروں۔ تو اس کتاب تو بہت وسیع ہے، مگر اس کی میں 1-2 چالیں جو ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کہ ایک دفعہ آپ کا جو مقابلہ ہوا وہ دشمنوں کے ساتھ ہوا،
تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جو مجاہدین تھے ان کو ایک خاص ترتیب سے کھڑا کر دیا، تو دشمن نے نعرے لگائے تو آپ پھر بھی خاموش رہے۔ اس سے دشمن اور طیش میں آ گیا اور نعرے لگاتا ہوا آپ کی طرف بڑھا، آپ کی مجاہدین آپ کی فوج کی طرف بڑھا، تو آپ پھر بھی خاموش رہے، دشمن اور طیش میں آ گیا۔ اور جب وہ آپ کے پاس آیا تو جو آپ نے یعنی کہ بتایا تھا، جو ایک لاہ عمل بنایا تھا جنگ کے بارے میں، تو لاہ عمل کے تحت جو مجاہدین تھے انہوں نے اس کو رستہ دے دیا، اور جب رستہ دے دیا تو دشمن ان کی صفوں سے آگے نکل گیا، اور جب دشمن کو پتہ چلا کہ یہ کیا ہو گیا تو تب تک دشمن ان کے نرغے میں آ چکا تھا، اور پھر ان کا جو ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے جیت عطا فرمائی۔ اسی طرح کی ایک اور چال ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن دریا کے پار تھا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر تھے، تو دشمن کی فوج چونکہ زیادہ تھی تو ایک ایسا ہوا کہ ایک جو ہے مشورہ اس کو طے کیا گیا کہ یہ مشورہ ہے، اس کو لاہ عمل بنایا گیا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دور جو ہے وہ ایک اپنی ٹولی کو لے جاتے اور ادھر دریا کے ساتھ ساتھ چلتے، تو دشمن کو بھی نقل حرکت کرنے پڑتی کہ یہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ تو وہ جب کچھ دن ایسا ہوا تو وہ دشمن زچ ہو گیا کہ یہ ہمارے ساتھ کر کیا رہے ہیں۔ اس کے بعد دشمن اتنا زچ ہو گیا کہ اس نے کہا کہ تم ادھر آتے ہو یا ہم تمہاری طرف آئیں۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغام بھیجا کہ آپ ہماری طرف آئیں، اور اس کے بعد جو آئے وہ قبیلوں کی شکل میں تھے، علیحدہ علیحدہ قبیلے۔ تو جب مشورے میں یہ بات آئی تو بہت سارے جو آپ کے سالار تھے، جو آپ کے نیچے کمانڈر تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت غلط بات ہوئی ہے حضور۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ غلط بات نہیں، یہ صحیح بات ہو گئی ہے کہ اب ہم ان کو جو ہے وہ اکٹھا کریں گے، اور ان کو ایسا دباؤ ڈالا کہ وہ اکٹھے ہو گئے۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سپہ سالار تھے کہ جنہوں نے اتنی جو اسلام کو رقبے کے لحاظ سے اتنی وسعت دی کہ جس کی انتہا کوئی نہیں، کہ صرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں 22 لاکھ مربع کلومیٹر جو ہے وہ ناظرین علاقہ فتح ہوا۔ تو یہ کسی دن ہم کسی اور بھی علاقے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور جس کو یہ دنیا جو سکندر اعظم کہتی ہے، ان دونوں کا ہم موازنہ کسی دن پیش کریں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ کیسے، یعنی کہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ یہ۔ تو اس میں جو اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ مسیلمہ بن کذاب جس نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اس کا جو قتل ہے، اس کو جو جہنم واصل کیا گیا، وہ بھی اسی کتاب میں ہے، اور اس کو وحشی بن حرب نے مارا تھا۔ یہ وہی وحشی بن حرب ہے جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، اور کہتے ہیں کہ وحشی بن حرب جو ہے خنجر پھینکتا تھا اور اس طرح نشانہ تاک کر مارتا تھا کہ بالکل اس کا نشانہ جو ہے وہ پرفیکٹ ہوتا تھا۔ تو یہ مسلمہ بن کذاب کو جو ہے وہ وحشی بن حرب نے مارا تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے چچا جان حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا۔ اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، اور جب وہ مسلمان ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تجھے معاف کیا مگر تم میرے سامنے مت آیا کر۔ تو وہ اس سے دل برداشتہ ہو گیا اور اس مجاہدین کی میں شامل ہو گیا۔ اور جب وہ اپنے آخری دنوں میں، بڑھاپے کے دنوں میں تھا، تو وہ کہتا تھا کہ جب میں کافر تھا تو اس سے میں نے بہت ہی ایک اچھے انسان کو شہید کیا، یعنی کہ حضرت امیر حمزہ، اور جب میں مسلمان ہو گیا تو اسی نشانے کی مدد سے میں نے ایک بہت ہی برے شخص یعنی کہ مسیلمہ بن کذاب کو جہنم واصل کیا۔ تو اسی طرح کی اس میں میں آپ کی معلومات میں یہ بھی اضافہ کروں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی جو چالیں ہیں وہ یورپ میں باقاعدہ پڑھائی جاتی ہیں، اور آپ نے جو اس وقت کی جنگی چالیں لڑی تھی اور جو بھی آپ نے جنگیں لڑی تھی اور ان میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتوحات دی تھی، تو یہ تمام چالیں جو ہیں یورپ میں پڑھائی جاتی ہیں۔ ہمارے اپنے ملک میں بھی کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ پڑھائی جاتی ہوں، مگر آپ اس کتاب کو پڑھیں اور انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ تاریخ تھوڑی سی ناظرین یہ میں آپ کو بتا دوں کہ تاریخ تھوڑی سی نا خشک ہوتی ہے، اس میں وہ مسالہ وغیرہ جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ نہیں ہوتا، مگر جب بھی آپ اس میں تھوڑے سے آپ عادی ہو جاتے ہیں تو آپ کو مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ تاریخ جو ہے وہ واقعی پڑھنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ ہم گاہے بگاہے آپ کو کتابوں کے بارے میں بھی جو ہے وہ انشاءاللہ معلومات دیتے رہیں گے۔ ہم دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل معلوماتی ذخیرہ۔ ناظرین اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں،
اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں۔ آپ کی مہربانی ہوگی اور ساتھ میں اضافی مہربانی بھی ہوگی۔ اللہ حافظ۔